رسوله الكريم ما بعد حدثنا سفيان بن قال حدثنا ليث بن عقيل بن شهاب حدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابن اخي ابن شهاب قال ابن شهاب وزعم اور زبير نمبر 1 مسخ مخن وخبراو نسم قام حين جاء وفد حواز المسلمین. ہوا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب غزوہ حنین میں ابتدا میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، بعد میں مسلمان اکٹھے ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی یا معاشر انصار یا صحاب السمرہ. تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طریقے پر واپس صحابہ کرام آئے جو ادھر بکھرے ہوئے تھے، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی آواز سن کر آتی. بلکہ بعض صحابہ کرام کا تو اونٹ نہیں چل رہا تھا تو وہ اونٹ چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا انہوں نے، 12 میل دوڑ کر وہ پہنچے، کوئی 2 میل سے، کوئی جہاں بکھر گئے تھے میں نے بتایا. اور اس میں اصل میں وجہ دراصل یہ ہوئی تھی کہ وہ جو مکہ شریف سے نئے لوگ گئے تھے نا 2000، وہ بالکل انٹرینڈ تھے، وہ شوق میں آگے چلے گا آگے. ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، خود نہیں تھے، ان کے پاس زرے نہیں تھے. صحابہ کرام تو تیاری کے ساتھ آئے تھے، جو 10,000 تھے وہ تو بہت جنگیں کر چکے تھے اور ان کو تو پتہ تھا کیسے لڑنا ہے. تو یہ آگے تھے، آگے نکل گئے، جوان لوگ تھے یہ تھے. اور وہ چونکہ مکہ کے رہنے والے تو ان جگہ کا پتہ تھا تو بھاگتے بھاگتے آگے چلے گئے. صحابہ کرام تو ان کے لیے تو وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ ان میں انصاری لوگ بھی تھے کہ جو اس طرف گئے ہوں، ویسے بھی محتاط تھے صحابہ کرام جنگی اعتبار سے. لیکن یہ 2000 جو آدمی تھے یہ آگے چلے گئے. ان میں کچھ مشرکین بھی تھے ویسے تعاون کے طور پر آئے. تو حسرن آتا ہے حدیث میں، یعنی وہ ننگے تھے. ننگے سے مراد اسلحہ نہیں تھا، ڈالیں نہیں تھیں ان کے پاس تیر روکنے کے لیے، خود نہیں تھے، ان پر زریں نہیں تھی. تو جب حوازن نے تیر اندازی کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت تیر انداز تھے. جب تیر اندازی کی تو یہ لوگ پیچھے بھاگے. یہ لوگ تو پہلے یہ طلقاء جو ہے نا یہ بھاگے، اور مشرکین جب یہ بھاگے تو بھگدڑ مچ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر پوری فوج میں بھگتے. صحابہ کرام بھی جو تھے وہ سب صفیں ٹوٹ گئیں اور سب بکھر گئے. لیکن پیغمبر اسلام جو قلب میں تھے، درمیان میں نے بتایا کہ 5 حصے فوج کے ہوتے تھے، ان میں رسولہ تھے. تو آپ علیہ السلام اپنے خچر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے کہا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں رات چھوڑنے والا. پھر آپ نے کنکریاں لے کر ایسے پھینکی وشاحت الوجوہ، جو سب کی آنکھوں میں ان کو فار کے پڑ گئی اور وہ بالکل ایک دفعہ تو ان پر حواس باختہ ہو گئے. پھر آپ نے عبداللہ حضرت عباس سے کہا کہ آواز لگاؤ یا انصار یا اصحاب السمرہ، یہ آپ نے ان کو بلایا صحابہ. پھر یہ صحابہ جو بکھرے ہوئے تھے سب آئے اور پھر جب حملہ کیا تو پھر یہ لوگ دوڑے. تو ان کے 2 بڑے سردار تھے، مالک ابن عوف. میں نے بتایا تھا کہ مالک ابن عوف تھا ایک نظری جس نے سارا کام کیا تھا، تو یہ طائف بھاگ گیا. اور ایک درید ابن سمہ تھا، یہ اوتاس چلا گیا. اوتاس زیادہ آگے غزوہ اوتاس آ رہا ہے جہاں پیغمبر السلام نے اس کے پیچھے درید ابن سمہ جو اس کے پیچھے ابو عامر جنا کو بھیجا تھا، جو حضرت جو ہے نا اس کے ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، ابو عامر اشعری کو. تو وہ درید ابن سمہ کو نے قتل کر دیا. تو اس کے بیٹے نے ان کی جناب یہ گھٹنے میں تیر مارا تھا اور ایسی جگہ مارا کہ وہ خون نہیں رکا تھے، شہید ہو گئے جو ہے ابو عامر جو. تو پھر پیغمبر تو پھر ان کے جو یہ تھے بھتیجے ابو موسیٰ اشعری، ان کو بہت بہت غصہ آیا. پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ابن درید کو، درید کے بیٹے کو. پھر انہوں نے جب تک قتل نہیں کیا چھوڑا نہیں. تو یہ قصہ اوتاس پیش آیا. اس کے بعد وہ طائف چلا گیا تو پیغمبر اسلام طائف بھی گئے ان کے پیچھے، وہ غزوہ طائف بھی آ رہا ہے. اس سب کے بعد اچھا سامان جو تھا جو مال غنیمت تھا، میں نے بتایا کہ مال غنیمت میں جو ہے نا وہ 6000 انسان، مرد عورتیں بچے آتے تھے، اور 24,000 25,000 اونٹ تھے، اور 40,000 بکریاں تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی. 4,000 اوقیہ، وہ بھی میں نکال کر بتاؤں گا کہ کتنے کلو اور کتنے من چاندی بنتی ہے. یہ آپ نے جیرانہ کے مقام پر بھیج دی تھی. تو پیغمبر اسلام پھر واپس آ کر وہاں آپ نے ان کا انتظار کیا، حوازن والوں کا. اصل میں قبیلہ جو حوازن تھا اور بنو ثقیف،
تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان میں سے تھی، اصل میں وسلم کی جو حوازن میں سے تھی، قبیلہ حوازن میں سے. ان کا انتظار کیا آپ نے، وہ جانتے تھے میرا قبیلہ ہے، آپ پلے بڑے اسی میں تھے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے. جب نہیں آئے تو آپ نے سارا مال غنیمت قیدیوں سمیت تقسیم کر دیا. جب تقسیم کر دیا تو ان لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، جب پورا عرب مسلمان ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرایا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بت نکال دیے. انہوں نے کہا لات عزا انسا ایسی لاتیں ماری، ان کا اگر ان میں کچھ پلے ہوتا تو آج کچھ ہو جاتا. پہلے بھی جو ہوتے تھے وہ ان کی وجہ سے تھوڑی ہوتے تھے، لیکن نسبت بتوں کی طرف کر دیتے تھے، وہ بھی اللہ کے گھر کی وجہ سے ہوتا تھا. تو ان کو ندامت ہوئی تو یہ لوگ واپس آئے. تو پیغمبر السلام کے پاس وفد بھیجا، مالک ابن عوف نظری نے وفد بھیجا ان کے پاس، اور ان میں خطیب تھا، بہت فصیح اور بلیغ تقریر کرتا تھا. اس نے وسلم کے سامنے آ کر تقریر کی جیرانہ کے مقام پر، اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو قیدی آپ کے پاس آئے ہیں، ان میں آپ کی خالائیں ہیں، ان میں آپ کی پھپھیاں ہیں، ان میں وہ عورتیں ہیں جن نے آپ کو گود کھلایا ہے. اس طریقے پر انہوں نے تقریر کی تو عجیب کیفیت آ رہی ہوگی وہاں. تو سب قریشیوں نے کہا وسلم کے رشتہ داروں نے بھی ہمارے پاس جو قیدی ہم نے تو فوراً آزاد ہماری طرف سے. لیکن آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ اکرام چونکہ میں تقسیم کر چکا ہوں تو لہٰذا میں کل آپ ظہر میں آؤ. کل ظہر میں پھر دوبارہ اس نے بیان کیا وسلم کے ساتھ اپنی نسبت اماں حلیمہ سارے واقعات بیان کیے. اسی وسلم آخر میں کھڑے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ساری بات سن لی ہے، تو میں نے تو اپنے اور میرے خاندان نے اپنے حضرت علی کے پاس تھے جو ان کی جن جن کا ہے سب آزاد کر دیے ہیں، لیکن اگر تم میں اگر کوئی آزاد خوشی سے نہ کرے تو مجھ سے اس کا عوض لے لے. جو ہی اللہ تعالیٰ قیدی لائیں گے میں قیدی دے دوں گا، اور اگر خوشی سے کرو گے تو یہ مجھے پسند ہے. تو سب صحابہ نے کہا کہ ہم خوشی خوشی سب کو آزاد کرتے ہیں. لیکن آپ نے انہیں پہلے کہہ دیا کہ ایک چیز ملے گی، یا قیدی لے لو یا مال لے لو. انہوں نے کہا میں مال نہیں چاہیے، آپ قیدی دے دیں. تو مال پھر تقسیم کر دیا آپ نے. میں نے بتایا کہ چونکہ قریش والے نئے نئے مسلمان، ان میں سے کسی کو 100 بکریاں دے دی، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، 50 اونٹ دے دی. اس طریقے کر کے پیغمبر السلام نے سارا مال ان میں تقسیم کر دیا. اسی میں واقعہ پیش آیا کہ ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی، شیمہ وسلم کی رضائی بہن. جب صحابہ اکرام کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کے پیغمبر کی بہن ہوں، خیال سے ذرا. انہوں نے کہا اچھا. تصدیق کرتے ہوئے لے کر آئے وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیمہ ہے. اگر میں اب نشانی بتاؤں کہ میں آپ کی بہن ہوں، کہ بچپن میں آپ نے جنت دندی کاٹی تھی میرے ہاتھ پر، یہ الفاظ ہیں حدیث میں. تو نشان دکھایا، سخت کاٹی تھی کہ اس کا نشان اس وقت تک موجود تھا. انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ نشان ہے آپ کے دانت کاٹنے کے. تو وسلم رونے لگ گئے اور چادر بچھائی اور بڑا اکرام کیا. اور جب وہ جانے لگی تو ان کو آپ نے لونڈیاں، غلام، اونٹ، بکریاں، سب سارا سامان اسباب ان کو دیا. ان کو اس طرح انہوں نے رخصت کیا. یہ وہ سارا واقعہ ہے. تو پھر یہ قبیلہ آبادن وہ بھی مالک نوف زمری بھی مسلمان، دریس ذمہ تو مارا گیا، لیکن یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ واقعہ آ رہا ہے. تو گویا کہ یہ جو واقعی پورے واقعات کے بعد کا اصل میں قصہ ہے. یہ جب سب ہو گیا تو اس کے بعد کا ہے. لیکن امام بخاری چونکہ یہ حنین کا مال غنیمت ہے اس لیے غزوہ حنین میں لیا، ورنہ اوتاس آگے آ رہا ہے، پھر طائف آ رہا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا سارا. تو فرما رہے ہیں کہ اخبر ان وسلم قام حین جاء حواز وفد حواز مسلمین، کہ جب حوازن کا مسلمان ہو کر آسال و یردن اموال و سبیہم، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے مال اور ہمارے قیدی واپس کر دیں. فقال وسلم مائی من ترونا، میرے ساتھ تم دیکھ رہو جو لوگ ہیں، حب الحدیث علیہ یصدقو، اور صحیح بات وہ جو سچی ہو. فقتار الطائفین، دو میں سے ایک لے لو، اما السبی و اما المال، یا مال لے لو یا قیدی لے لو. قد کنت استعنیت بکم، میں نے تمہارا انتظار کیا. وسلم نے لکھا کانا جو بضع عشر لیلہ، 10 دن تک انتظار کیا کہ آ جائیں تو بس معافی. اب تقسیم نہیں کیا کہ سب کچھ واپس کرنے کی نیت سے کہ میں سارا واپس کر دوں، مال بھی سب مسلمان ہو جائے. تو آئے نہیں. استعنیت بکم، میں 10 دن انتظار کیا. قد انزل وسلم بضع عشر لیلہ، آپ نے 10 دن سے اوپر ان کا انتظار، ان کو جو ہے نا
مہلت دی ہی نہ قفل جب طائف سے واپس ہے فلما تبین لہم جب یہ بات واضح ہو گئی انسن غیر رادی ملی اللہ طائفتین کہ پیغمبر اسلام ایک ہی چیز واپس کریں گے قالوا فإنا نختار صبیانہ کہا کہ آپ قیدی آزاد کر دیں بس فقام وسلم فی المسلمین آپ مسلم کھڑے فصنا اللہ بما وعلو ثم قال اما بعد فإني اخوانکم جاؤنا تائبین تمہارے بھائی توبہ کر کے آ گئے ہیں انی قد رأیت ان ارد لهم صبیہم اور میری رائے یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ قیدی واپس کر دیں ومن احب منکم یطیب ذلک جو خوشی خوشی واپس کرے فلیفعل وہ کر لے ون احب منکم یکون علی حظہ جو کہے کہ نہیں مجھے تو قیدی چاہیے حتی ان ایام من اول یفی اللہ علینا تو جو ہی قیدی آئیں گے ان میں سے ہم دے دیں گے لیکن ان کو آزاد کر دو ان میں سے ہم دے دیں گے تمہیں فلیفعل فقال الناس قد طیبنا ذلک یا رسول اللہ کہا کہ جی شور ہو گیا مجمع نے کہا جی ہم نے جناب ہم خوشی خوشی آزاد کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی احتیاط دیکھیں قال سلم الا نا ندری من نزل منکم فی ذلک ممن لم یاذن اس شور میں پتہ نہیں کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی لہذا یہ نہیں فرجو جاؤ حتی یرفع الینا عرفاؤکم تمہارے جو امیر ہے نا عرفا کہتے ہیں عریف کہتے ہیں قبیلے کا سردار اس کو جا کر ایک ایک بندہ کہے کہ میں نے دے دی ایسے پھر وہ مجھے بتائیں آ کر یہ مجمع والی بات نہیں کہ سب ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے عجیب وسلم کے احتیاط دیکھ امرکم عرفا امرکم فرج الناس کلہم سب لوگ گئے فکلم عرفاہم اور ان کو عرفا نے بات کی ثم رجع وسلم کا خبر انہم قد طیبوا وہ تو عاشق تھے انہوں نے کہا سب نے خوشی خوشی اجازت دی حوازن حاذ الذی بلغنی عن سبی حوازن یہ حوازن کی قیدیوں کا قصہ جو یہاں پر آیا اس میں یہ سارا واقعہ جو میں نے بیان کیا حضرت ابو النعمان قال ابن حمال زید ان ایوب النافع بن عمر قال یا رسول اللہ حدثنا عمر قاتل قال ابن عبد الله قال عمر ان ایوب النافع بن قال لما قفلنا من حنین جب ہم حنین سے واپس آئے سال عمر نظر عن نظر حضرت عمر نے ایک نظر کے بارے میں پوچھا رسول اللہ سے کان النظر فی الجج جو نظر مانی تھی جاہلیت میں اعتکاف ایک دن کے اعتکاف کی فامر ابی فائد نے فرمایا اعتکاف کی وفا کرو اصل میں جب وسلم نے وہاں آئے اور عمرے کے لیے احرام باندھا تو حضرت عمر کو یاد آیا کہ حضرت میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 24 گھنٹے خانہ کعبہ میں گزاروں گا تو پھر موقع ہی نہیں ملا اور ویسے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے اکیلے حضرت عمر کو تو ویسے ہی بڑے دشمن تھے سب آپ نے فرمایا ہاں اب تو انہوں نے پھر ایک دن کا روزہ رکھ کر خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا یہ ایک دن کا روزہ رکھ اور میں نے بتایا تھا کہ وہ احرام نہیں تھا اس میں کسی پر بھی کیونکہ جنگی حالت تھی اور اس لیے بغیر احرام کی سب تھے لیکن وسلم نے پھر جہیرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا ذیقعدہ کے مہینے میں یعنی یہ شوال میں سارا قصہ ہوا اور ذیقعدہ آ گیا اور ذیقعدہ میں مال غنیمت تقسیم ہوا اور آپ نے راتوں رات عمرہ کیا اور پھر اگلے دن آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے قال بعض حماد بن ایوب النافع بن عمر رواه جرير بن حازم حدثنا سلمة عن ايوب النافع بن عمر بن سلم حدثنا عبد يوسف قال اخبرنا مالك جاهي سيد محمد بن كثير بن افلا عن ابي محمد مولى ابي قتادة نبي قتادة یہ عجیب قصہ ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی قال خرجنا مسلم عام حنین ہم حنین میں نکلے فلما التقینا جب ہماری مڑ بھیڑ ہوئی کفار سے کان المسلمین جولا مسلمانوں کے لیے جولا تھا جولا کہتے ہیں آگے پیچھے ہو جانا دائیں بائیں جولا کہتے ہیں متحرک کو لہذا یہ جو گشت کرتے ہیں تبلیغ والے وہ بھی جولا کہلاتا ہے عربی میں کہتے ہیں جولا یعنی گھومنا پھرنا تو یہاں انہوں نے لفظ شکست استعمال نہیں کیا ہزیمت لیکن جولا لفظ استعمال کیا کہ یہ کوئی شکست نہیں تھی کیونکہ رسول وسلم تو کھڑے تھے نا بیچ میں جب جرنیل ہے تو پھر شکست نہیں ہوتی جیسے میں پہلے بتلایا آپ تو بیچ میں تھے صحابہ اکرام بکھر گئے اور میں بتایا ان میں بکھرنے کی وجہ وہ اناڑی لوگ بنے تھے دراصل اناڑی لوگوں کو ویسے نقصان ہوا یہ اناڑی لوگوں سے نقصان ہوا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جولا انہوں نے جولا کہا یعنی صحابہ کو ادھر چلے گئے ادھر بکھر گئے یعنی ابتدا میں ہوا فریت المشرکین قد علی رجل المسلمین تو میں نے ایک مشرک کو دیکھا جو دوسرے مسلمان پر چڑھا ہوا تھا اسے مارنے کے لیے اس کے اوپر آپ میں لڑ رہے تھے وہ غالب تھا فضربت من ورا علی حبل عاتقہ بالسیف میں نے اس کی گردن کی رسی پر پیچھے سے تلوار ماری اصل میں یہ دو مسلمان کافر کی لڑائی ہو رہی تھی
تو ایک کافر پیچھے سے بڑا تکڑا جو ہے نا اس مسلمان کا نا داؤ لگا کر حالت آگے آ رہا ہے، یقتلو ایسے چھپ چھپ کرنا کہ پیچھے سے مارنے کے لیے، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ابو قتادہ نے دیکھ لیا تو یہ اس کے پیچھے سے آئے، انہوں نے حبل عاتقی اس کو کہتے ہیں، یہ جو نا رسی، یہ رسی ہے دونوں طرف، یہ یہاں تلوار ماری، جب یہ تلوار ماری تو اس کے بازو ایسے لٹک گیا، اس لیے آگے آتا بازو کٹ گیا۔ کٹنے سے مراد ہے کہ یہ جو ماری نا تلوار، اچھا اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی لیکن اتنی زور سے ماری کہ زرہ کاٹ کر تلوار اندر چلی گئی۔ اچھا وہ بڑا تکڑا بندہ تھا، صحابہ اکرام تو پتہ ہے جو مدینہ والے تھے بخار کی وجہ سے سارے کمزور تھے، اس نے ان کو نا پکڑ لیا ہاتھ ابو قتادہ کو، اتنی زور سے پکڑا، اتنی زور سے پکڑا، کہتے ہیں مجھے موت نظر آ گئی، اتنی زور سے پکڑا، لیکن اتنی دیر میں اس کی جان نکل گئی اور وہ نیچے گر گیا، اور میں نے پھر اس کی ایسے گردن قلم کر دی، یہ کمزور ہو کر گرا نا تو گردن قلم کر دی، یہ قصہ آ رہا ہے۔ فقطعت الذرا، کہتے میں نے زرہ بھی کاٹ دی، وقبل علیہ، وہ میری طرف متوجہ ہوا، یعنی یہ وہ بندہ نہیں ہے جو لڑ رہا ہے مسلمان کے ساتھ، وہ الگ ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تو برابر ہی چل رہا تھا، یہ پیچھے سے جو مارنے آ رہا تھا۔ فَزَمَّنِي زَمَّةً، کہا مجھے اس نے اتنی زور سے دبایا، وجدت منہا ریح الموت، کہا کہ مجھے موت کی خوشبو آ گئی، موت سونگھ لی میں نے، اتنی زور سے دبایا، بڑا تکڑا تھا وہ۔ ثم ادرک الموت، پھر موت نے اس کو پکڑ لیا اور نے مجھے چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گئے۔ فلحقت عمر، اب اس کے بعد وہ انتشار ہو گیا، ادھر ادھر بکھر گئے، تو میں حضرت عمر کو ملا، قلت ما بال الناس، کیا ہوا، یہ کیا ہوا، لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر سب۔ قال امر اللہ عز وجل، اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اس کے دو معنی لکھے، ایک معنی ہے کہ بھی اللہ کی قضا قدر ایسی تھی کہ اس وقت سب بکھر گئے، کیا کریں، لیکن دوسرا معنی لکھے امر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا امر غالب آئے گا، اس لیے کہ وللعاقبۃ للمتقین، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ یہاں تو عمر کیونکہ پہلے تجربے ہو چکے تھے، کئی جگہ پر دباؤ بڑھ جاتا تھا ابتدا میں، جس طرح غزوہ موتا میں ہوا، جس طرح غزوہ احد میں ہوا، لیکن بعد میں پھر غلبہ ہو جاتا کہ امر اللہ، یعنی امر اللہ غالب والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ متقین کے ہاتھ میں انجام ہوگا۔ یہ ثم رجعوا، پھر سب صحابہ واپس آئے، یعنی واپس آ گئے جب آواز لگی۔ اب اس کے بعد یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کہاں پر، جیرانہ کے مقام پر۔ اب آپ اعلان رسول اللہ فرما رہے ہیں، جلس صلی اللہ علیہ وسلم فقال من قتل قتیلا لو علی بی فلسلبہ، فرمایا جو کسی مقتول پر گواہ قائم کر دے کہ میں نے قتل کیا ہے تو اس کے جسم کا جتنا بھی مال ہے اس کا ہے، اس کو سلب کہتے ہیں، یعنی اس کی تلوار، اس کی زرہ، خود وغیرہ جو بھی جنگی سامان ہوگا وہ اس کا ہوگا، یہ اعلان ہوتا تھا کہ جتنے، لیکن اس پر گواہ ہو۔ اب چونکہ اس کو کس نے قتل کیا تھا، وہ قتادہ نے اس کافر کو، قلت من یشہد لی، میں کہا میرے لیے کون گواہی دے گا، چونکہ جنگی اس میں ہوتا ہے، اب اس میں کیا پتا تھا وہاں کون تھا، اور پھر بھگدڑ بھی مچ گئی تھی۔ کھڑے ہو کر کہا، کھڑے ہوئے ایسے کر کے دیکھتے رہے، جب اعلان ہوا سمجھ، پھر میں بیٹھ گیا، فقان صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ اعلان ہوا وسلم کی طرف سے، بھائی جس نے اس قتل کیا ہے تو گواہی ہے۔ قوم تو میں سدری، پھر میں کھڑا ہو گیا، کون گواہی دے گا، یعنی دل میں کہہ رہے کون گواہی دے گا۔ سمجھ، پھر میں بیٹھ گیا، ثم قال سے، پھر آپ نے یہ بات کی، ثم کو، پھر میں کھڑا ہو گیا، قال ما لک یا ابا قتادہ، ابو قتادہ کیا بات ہے تو بار بار کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ، وسلم نے دیکھ لیا بھی کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، دیکھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، سب بیٹھے ہیں صحابہ۔ ما لک اخبر تو، میں نے کہا جی اصل میں ایسا ہے لیکن میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں۔ فقال رجل، اب ایک قریشی بولا، قریشی، یہ قریشی وہ مکہ سے جو نئے نئے گئے تھے نا، ان میں سے ایک قریشی نے اصل میں اس کا سارا سامان اتار لیا تھا اس مردار کا، اس نے سامان تلوار وغیرہ اس کی نا وہ لے لی تھی ساری۔ قال رجل صدقہ، کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، سلبہ عندی، وہ اس کا سارا مال میرے پاس ہے، فارضیہ منی، آپ اس کو میری طرف سے راضی کر دیں، یعنی آپ ان کو کچھ اور دے دیں وہ میں اپنے پاس رکھ لوں۔ ابھی وسلم نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی، اب خاموش ہے۔ قال ابوبکر لا اللہ اذن لا یعمد الی اسد اللہ، کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی اللہ کے شیر کے بارے میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے،
انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ اب آیا ہے، بلکہ آگے آ رہا ہے، کہاں سے گیدڑ آ گیا ہے؟ یہ اللہ کا شعر ہے ابو قتادہ، کیونکہ وہ تو جنگوں کے اندر ان کی ایک ہسٹری تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے ہا اللہ ہے، لا اللہ ہے، اس پر بڑی محدثین نے یعنی عربی میں 4 صفحے لکھ دیے شروعات میں، 4 صفحے عربی میں۔ عجیب بات، یہ لفظ کیا ہے؟ لا اللہ ہے، لیکن در مختار والے نے لکھا ہے کہ یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے۔ اس لیے کہا کہ قسم جس طرح واو سے ہوتی ہے واللہ ہے، با سے ہوتی ہے باللہ ہے، تا سے ہوتی ہے تاللہ ہے، اور اقسم باللہ کے ساتھ ہوتی ہے یا قسم تو باللہ، اسی طرح حرف تنبیہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں اللہ ہے، اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، یا نہ الف پڑھو نہ حمزہ پڑھو، اللہ ہے، ہا کو لام سے ملا دو، کیا پڑھو؟ یہ سب سے زیادہ معتبر ہے پڑھنا۔ دوسرا ہے کہ دونوں چیزیں ظاہر کرو، ہا اللہ ہے، کیا ظاہر کرو؟ ہا کا الف بھی اور اللہ کا حمزہ بھی، ہا اللہ۔ اور تیسرا ہا اللہ ہے، الف ظاہر نہ کرو حمزہ ظاہر کرو، ہا اللہ ہے، اور ایک الف ظاہر کرو حمزہ نہیں، ہا اللہ ہے، ہا اللہ ہے، ہا اللہ ہے۔ یہ 4 طریقے اس کے پڑھنے کے، لیکن پہلے والا سب بہتر، ہا اللہ ہے، تو یہ قسم ہے۔ اذن لا یعمدو، کہ پیغمبر اسلام ارادہ نہیں فرمائیں گے الی اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں میں سے شیر کا، یقاتل اللہ ورسول، جو اللہ رسول کے لیے قتال کرتا ہے، فیوتی کا سلب ہو، اللہ کے نبی تجھے دے دیں گے اس کا سلب۔ قال سلب صدقہ، فرمایا بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک کہا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کا مزاج سمجھتے تھے، ان کا بالکل ٹھیک کہا ابو بکر، بالکل ٹھیک۔ اس میں کتنی منقبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بھی، انہوں نے اس وقت فوراً ایسی بات کر دی، اور سلم بھی، کیونکہ آپ سے کوئی چیز مانگ لیتا تھا تو انکار نہیں کرتے تھے دراصل سلم، یہ اصل میں آپ کی عادت تھی، انہیں مانگ لیا۔ تو حضرت صدیق چونکہ مزاج سے فوراً کھڑے ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ کا دل تو نہیں چاہے گا دینا، کیونکہ ایک شیر ہے، لڑایا موت کی، موت کے دروازے سے واپس آیا، تھوڑی دیر اور دبائے رکھتے تو وہ کا تو سانس ویسے ہی اٹھ جاتا۔ تو فرمایا کہ اس لیے فوراً مشورہ دیا، اور پھر اس کو اللہ کا اسد قرار دیا ابو قتادہ کو، رسول اللہ نے تصدیق کی، صدقہ۔ فاتح ہی، فرمایا دے دو واپس، ان کو دے دو، فاتانی ہی، کہا کہ انہوں نے مجھے واپس دے دیا۔ فتات بھی مخربی بنی سلمہ، کہتے بنو سلمہ قبیلہ ہے ان کا، اس میں میں نے ایک باغ خریدا، چھوٹا سا باغ، مخرب کہتے چھوٹا باغ، جس میں 2 لینیں جو نا کھجوروں کی ہوں، اتنا چھوٹا باغ۔ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَصَّلَ فِي الْإِسْلَامِ، کا یہ پہلا مال ہے جو اسلام میں جو میری اصل بنا ہے، یعنی اس سے پہلے میں فقیروں میں سے تھے، فقراء صحابہ میں سے پہلا ہے میرے پاس مال آیا کہ میں ایک باغ کا مالک بنا۔ وہ زرہ بیچی، بہت مہنگی بکتی تھی، اصلہ اس وقت بھی مہنگا بکتا تھا، آج کیا اس وقت بھی مہنگا بکتا تھا، سب سے مہنگا اصلہ ہوتا تھا، اصلہ سب سے، کیونکہ اصلے کے زور پر ہی تو سارا کچھ ہوتا ہے، اس وقت مہنگا تھا۔ تو وہ بیچ کر انہوں نے باغ خریدا، کہا کہ یہ اصل کہتے ہیں اصل مال، یعنی جو مال بنیاد ہو، جہاں سے انسان کو اٹھان ہو۔ کوئی کاروبار ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، پھر وہ انسان شیڈ بن جائے، فیکٹریاں بن جاتی، لیکن اس کا جو اصل کام ہے، فلاں کام اصل تھا، اس سے میں نے شروع کیا اور اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، یہ اس کو تاصل کہتے ہیں، اصل تاصل تو یعنی یہ پہلا مال تھا جو اصل بنا میری مالداری میں، بہت مالدار صحابہ میں سے گزرے، بعد میں اللہ نے بہت کچھ دیا۔ دوبارہ پھر وہی روایت آ رہی ہے، اس میں وہ آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے آ کر حملہ کر رہا تھا، یہ اس کی اس میں یہ تفصیل ہے۔ قال لیس حدثنی یحیی سعید عن عمر کثیر من افلاح عن ابی محمد مولا ابی قتادہ عن قتادہ قال لما كان هناك نظرت الى المسلمین یقال من المسلمین، مشرکین، ایک مسلمان کا لڑ رہا تھا مشرک سے، آخر مشرکین یقتل، دوسرا مشرک یقتل من ورائی، وہ پیچھے سے چپ کے آ رہا تھا لیکن تو قتل کرنے کے مسلمان کو۔ فسرت الذی یقتل، میں جلدی سے دوڑا اس کی طرف جو مکاری کر رہا، فرفع یدہ، اس نے ہاتھ اٹھایا مجھے مار لیا، تو فضربوا یدہ، تو میں نے اس کے ہاتھ پر مارا، فقطعت، تو میں نے ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ مراد یہاں مارا نا تو یہ لٹک گیا ایسے کر کے اس کا آدمی۔
ثم اخذني فزمزم نے مجھے اتنی زور سے دبایا حتی تخوفت یہاں تک کہ مجھے موت کا وقت ثم تحلل ودفعت ثم قتلت وانا مسلمون ونظرت فاذا بي الخطاب في الناس قلت ما قلت له ما شاء الناس قال امر الله ثم تراجع الناس الى وسلم قال من قام بين لا قتيل قتله فلو سلم فقمت لا اليت بين قتيلي. اچھا یہاں گواہ تو نہیں آئے لیکن بعد نے کہا کہ ایک تو یہی بندہ گواہ تھا اور ایک اور بھی صحابی گواہ بنے ابن انیس کے نام سے. وہ کہتے جی میں نے بھی دیکھا تھا یہ ان کو انہوں نے مارا تھا اس کو اس کے ساتھ ان کا چل رہا تھا. تو یہ بانے کا تو گواہ تھے. بانے کا وسلم نے قرائن سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے. تو پیغمبر اسلام کو قرائن سے اندازہ کر لیں ان کو یقین ہو جائے تو ضرورت نہیں گواہ کی. گواہی تو یقینی کے لیے ہوتا ہے. فلما يشعل فجلست ثم بدا لي فذكرت امره ليسلم وقال سلاح هذا القتل يذكر عندي فرض مني. اس کا اصلہ میرے پاس ہے راضی کرے. قالوا قال لا توتی السيبق من قریش گدڑ قریش کا گدڑ قریش کے یعنی کل تو مسلمان ہوئے اور آج تم کہتے ہو اتنا بڑا دعویٰ کہ مجھے دے دے. وید اسم رسول اللہ کا شعر چھوڑ دے. یقاتل اللہ ورسول وقام وسلم فدعوا الیہ فاشتری من خرافا کان اول ما تصلت فی الاسلام. ابھی مسجد چلو دعا کرنی وہاں پر وہ قرآن خوانی ہے.